اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نولی فیکٹری کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، کسی مرد دانا سے جب یہ سوال پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خونخوار درندہ کون سا ہے، تو اس کا جواب تھا کہ انسان۔ اور جب اس سے وجہ پوچھی گئی تو اس نے کہا چونکہ یہ عقل رکھنے والا جانور ہے، سو اگر یہ ظلم پر اترے تو اپنی عقل کی بدولت ظلم و ستم کے ایسے طریقے ایجاد کرتا ہے کہ زندگی کے بدترین گروہ بھی اس سے پناہ مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی رائے یقیناً معتبر تھی، کیونکہ آج ہم آپ کو بدترین ظلم کی جو داستان سنانے والے ہیں، اس کو سن کر ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ بھی اس رائے سے اتفاق کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، کہا جاتا ہے کہ رشیا میں جنگ عظیم کے بعد 5 جنگی قیدیوں پر ایک ایسا بھیانک تجربہ کیا گیا کہ تاریخ میں شاید ہی اس سے بڑے ظلم کی کوئی مثال مل سکے۔ اس کی تفصیلات کچھ یوں ہے کہ 5 جنگی قیدیوں کو ایک کمرے میں بند کرتے ہوئے یہ حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں پر 1 مہینے تک سونے پر پابندی ہے۔ لہٰذا اس کمرے میں جہاں ان کی خوراک کے لیے کھانے پینے کا تمام سامان رکھ دیا گیا تھا، وہیں اسی کمرے میں ایک نامعلوم خطرناک قسم کی گیس چھوڑ دی گئی تھی، جس کی مقدار اس قدر کم رکھی گئی کہ وہ ان کی زندگی کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے، جبکہ اس کمرے کی دیواریں خاص طور پر شیشے کی بنائی گئی تھی تاکہ باہر سے اندر کے ماحول کا آسانی سے جائزہ لیا جا سکے۔ خواتین و حضرات، ان قیدیوں نے اپنے ابتدائی 5 دن تو نارمل حالت میں گزار لیے، مگر ان کی نگرانی کرنے والوں نے 6 دن ایک عجیب واقعہ دیکھا۔ ایک قیدی نے اچانک زور زور سے چلانا شروع کر دیا، اور اس کی چیخیں اس قدر خوفناک اور بلند تھیں کہ ان کی وجہ سے اس کے فوکل کارڈ ہی پھٹ گئے، جس کے بعد وہ بولنے سے ہی معذور ہو گیا۔ جبکہ مزید کچھ وقت گزرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جو باقی قیدی تھے، انہوں نے اس کمرے میں موجود کتابوں کے اوراق پھاڑ کر شیشے کی ان دیواروں سے لگانا شروع کر دیے جو کہ اس کمرے سے منسلک تھیں۔ ناظرین محترم، یہی نہیں بلکہ اب ان قیدیوں کی حالت زار اس قدر بدتر ہو چکی تھی کہ انہوں نے اپنے ہی جسم کو نوچ کر کھانا شروع کر دیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی جلد جگہ جگہ سے ادھر چکی تھی۔ لیکن اس کے باوجود شیشے کے اس گھر کے باہر بیٹھے درندے ان کی اس انتہائی تکلیف دہ صورتحال سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لیکن جب اس کمرے کی دیواروں کے اندر ان کاغذات کی وجہ سے جو کہ اس دیواروں پر چپکا دیے گئے تھے دیکھنا ممکن نہ رہا، تو ان مظلوموں کی آوازیں آنا ہی بند ہو گئیں، جس پر تماش بینوں کو یہ گمان گزرا کہ شاید وہ مر چکے ہیں۔ لہٰذا اس کمرے کا دروازہ کھولا گیا جہاں وہ 5 زندہ حالت میں انتہائی نحیف اور نڈھال حالت میں پڑے ہوئے تھے، اور جب ان کو باہر نکالا گیا تو انہوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا کہ نہیں، وہ اب رہا نہیں ہونا چاہتے، کیونکہ وہ اس گیس جو کہ اس کمرے میں چھوڑی گئی تھی اس کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ اب وہ اس کے بغیر اپنی سانسوں کو روکتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔ اور پھر جب ان کو ہسپتال لے جایا گیا تو ان میں سے ایک، جس کی حالت سب سے زیادہ خراب ہو چکی تھی، اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا، اور اس کی ہنسی میں اتنی شدت تھی کہ ڈاکٹر بھی اس کے نوچے ہوئے جسم اور بے ساختہ ہنسی کی وجہ سے خوف میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر جب ان کی حالت قدرے سنبھلی تو انہیں پھر اسی کمرے میں قید کر دیا گیا۔ لیکن اب کی بار انہوں نے ان قیدیوں کے ساتھ اپنے ایک آدمی کو بھی بھیجنے کا فیصلہ کیا جو کہ اس خوفناک ریسرچ میں ان کا ساتھی تھا۔ اس فیصلے پر شدید احتجاج کرتے ہوئے اس نے بالآخر اپنے ہی کیمپ انچارج کو اپنے پستول کی گولی سے ہلاک کر دیا، اور پھر اس کے بعد جب اس نے دروازہ کھول کر اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو وہ ان قیدیوں کی انتہائی بے بسی کی زندگی سے دل برداشتہ ہو گیا، اور اس نے ان کو بھی اپنے پستول کی گولیوں کا نشانہ بنا کر اس اذیت ناک زندگی سے نجات دلوا دی، جس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس نے خود کو بھی ایک فائر کے ذریعے ختم کر لیا تھا۔ نولی فیکٹری کی دوستو، اگرچہ رشیا نے کبھی بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ انہوں نے جنگ عظیم کے قیدیوں کے ساتھ اس غیر انسانی طرز عمل کو اپناتے ہوئے کسی قسم کا تجربہ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن زیادہ تر تاریخ دان اس بات پر بضد ہیں کہ یہ ایک حقیقت ہے، لیکن اس کے بارے میں کوئی بھی آج تک وثوق کے ساتھ نہیں بتا سکا کہ آخر وہ گیس کون سی تھی اور وہ ایسا کون سا تجربہ کرنا چاہتے تھے جس کے مضر اثرات سے انسان اپنا ہی گوشت نوچ نوچ کر کھانا شروع کر دے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں موت کی سختیوں سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور کمنٹس کی صورت میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیا کریں۔ ہم کل انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک اور اچھی سی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔